الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم قريب الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله ويا سيدي وسلم ولا حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي كلها شفاعته لكل حول من الأحوال والمكاتب يا صاحب جمالك سيدنا البشر بوجهك المبين عن كل الكلام لا يبلغ ثناؤك على الحروف بعد الصلاة وتلك الكساء والسلام على وجهك رب صاحبي وعلى البخاري في شيء آية كريمة قرآن کا 5 سے تلاوت على وجهك الله الكريم ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی ریاست کا نظام حکومت اور اس کی خصوصیات. اسلام کی سب سے پہلی ریاست جو ہے اس کی بنیاد پیغمبر اسلام حضور کا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی بنیاد رکھی. اور اسلام کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اور اس نظام کو پیغمبر ریاست کا نظام کہتے ہیں. انہوں نے اس اسلامی ریاست کو نہ صرف ترقی بلکہ اسلامی ریاست کو وسعت دی اور وہی نظام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا. اس کو عملی طور پر معاشرے کے اندر جو ہے اس کو نافذ کیا اور یہ اسلامی ریاست جو ہے رہتی دنیا میں کامیاب جو ہے وہ اپنے خصوصیات اور اپنے امتیازات کے ساتھ جو ہے آج کی دنیا کے اندر جو ہے اس کی مثال قائم کی جا سکتی. اور دنیا کا یہ نظام ہے نظام دنیا کہ جس کے اندر چند خصوصیات کو کوئی قوم جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے تو وہ قوم جو ہے بحیثیت ریاست بحیثیت قوم جو ہے وہ معاشرے کے اپنے امتیازات کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر جو ہے وہ حاکم بنتی ہے اور حکمرانی کرتی ہے. یہی وجہ کیا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری ریاستیں ہیں. جس کسی ریاست نے وہ نظام جو اسلام نے دیا تھا اس نظام کو انہوں نے اگر اپنے معاشرے کے اندر تعمیر کیا اپنے معاشرے میں حاصل کیا تو انہوں نے معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اس قوم نے ویسے کہ قوم جو ہے صرف دنیا کے اندر ترقی کی بلکہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک الگ سے ایک امتیاز قائم کیا. اسلامی ریاست کی خصوصیات کیا تھی
اور اسلامی ریاست جو ہے اس کے اختیارات دنیا کی دیگر ریاستوں سے ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو وہاں پر جا کر جو ریاست کی بنیاد رکھی تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ نے معاہدات کیے اور ان معاہدات کے اندر جو ہے بڑا تاریخ اسلام کا رسول معاہدہ جس کو میثاق نبویہ کہتے ہیں اور یہ بڑا معروف معاہدہ تھا جس کے وہاں کے مسئلے والے جتنے بھی اقوام تھے وہ یہود تھے وہ عیسائی تھے وہ جو بھی اقوام کے ساتھ تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیے اور ان کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری تو اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کے اوپر کی کہ معاشرے کے اندر بسنے والا کوئی بھی شخص ہے چاہے وہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے دنیا کے جس بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ عدل کے رہے گا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور قرآن حکیم اور فرقان حکیم میں بطور نظام کے رب الجلال نے یہ نظام جو ہے دیا جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس قوم کے ساتھ انصاف نہ کرو بلکہ ارشاد فرمایا کہ دل کو انصاف کرو وہ أقرب للتقوىٰ اور یہ انصاف جو ہے یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے یا دوسرے لفظوں کے درمیان سادہ وقت میں سمجھے تو انصاف یہ وہ خوبی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ ہے اللہ بھی انصاف کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں تو جس کسی بھی ریاست کے اندر جو ہے اگر نظام جو ہے وہ انصاف کی طرف ہو نظام جو ہے وہ عدل جو قائم ہو وہ ریاست جو ہے مسائل کی کمی کے باوجود جو ہے وہ ترقی کرتی ہے اور لوگوں کا معیار اخلاق جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے اور اگر کسی معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے عدل ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ نہ صرف ترقی کا شکار ہوتا ہے اخلاقی طور پر جو ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اسلام کی جو ریاست ہے خصوصیات کے اندر سب سے ذخیرہ جو خوبی ہے وہ حسن اخلاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اقرار دیتے کہ آپ کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو آپ نے نوٹس کیا ہے اور اس چیز کو بحثیت حاضر کی بحثیت نبی بحثیت ریاست کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو معاشرے میں فروغ کیا اور بہترین اخلاق جو ہے آپ نے اس کو قانون انصاف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اگر اسلامی ریاست میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کبھی کسی علاقے کا کچھ سربراہ مقرر کرتے تو آپ اس کو عدل کا اس کو انصاف کا اور وہاں کے جو لوگ ان کے ساتھ اس سے سلوک کر سکتے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے آپ ان کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کر جو ہے کس انداز کے اندر متحد ہوگی جو ہے مغلوں کے اور کون سا نظام اس کو اختیار کرو گے اور طریقہ اسلام کی مشہور مثال ہے صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کی تفسیر موجود ہے حضرت معاذ کے جبل رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں تبلیغ ایسا گورنر یمن کی گورنری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا اور صورت حال اور حالات دیکھے گئے ہیں صورت حال یہ تھی کہ آپ نے حضرت معاذ کو بلند مقرر کیا اور آپ کو جب رخصت کیا مدینہ منورہ سے تو صحابہ کہتے ہیں کہ صورت حال یہ تھی کہ حضرت معاذ نے جنت اللہ تعالیٰ کو آپ سواری کو سوار ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ انداز اور یہ ایک ریاست کے سربراہ کا طریقہ یہ دنیا کے اندر کی مثال نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح علیہ بات کو یہ بتائی دی اور آپ ساتھ ساتھ چلے اور ساتھ رہنے کے بعد مجھے اشارت کرواتے ہیں اور میں کہ اے وہاں کو مجھے بتاؤ کہ وہاں پر تم کس طرح نظام قائم کرو گے، لوگوں کے ساتھ تمہارا بہیویئر تمہارا رویہ کیسا ہوگا کہ تم محمد کیسے نظام قائم کرو گے۔ میرے بعد میں جب میں نے نبی علیہ السلام کی بارے میں درس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو حضرت معاذ نے حضرت کتاب اللہ جو آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی ذمہ داری کی ہے تو وہ ذمہ داری جو ہے جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کرتی ہے کہ وہ اللہ کے نظام کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے نظام کے مطابق جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت امام کے حضرت اللہ تعالیٰ لوگ آپ نے اپنا دین کی بات کو واضح کر دیا اور اپنی جو پالیسی تھی ریاست کی پالیسی تھی اس کو واضح کیا اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے مطابق وہاں پر فیصلہ کروں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے باس اگر تم بتائیں قرآن کے اندر اس فیصلے کے بارے میں نہ پاؤ تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت بعد میں جب دیکھا ہوتا آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے فرمان کے مطابق جب قرآن کے بعد دوسرا طریقہ کیا ہے حدیث نبوی آپ کے فرمان کے مطابق ہے میرے کروں گا جس صورت کو جلال قرآن نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یا الذین آمنوا اتقوا رسول اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو کیا آپ کے لیے وقت جو ہے اگر وہ ریاست کا سربراہ ہے گورنر ہے یا کسی بھی مقصد اور قائد اسلامی ریاست کے اندر ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے مطابق جو ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں اور طریقے سے اس کی بے شمار اشارے ہیں جس کسی کی حاکم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نظام حکمرانی کو قائم کیا اور دنیا کے نظام حکمرانی کے اندر جو ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھا۔ حضرت جلال نے اس کی حکمرانی اور اس کا جو طرز زندگی جو ہے اس کو لوگوں کی نسلوں کے ساتھ اور کامیابی اور کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ حضرت مالک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرمان کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بھی حضرت مالک نے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر ریاست کا جو نظام ہے اس نظام کی پالیسی کو واضح کر دیا کہ جب مجھے ذمہ داری دی ہے میں اس ذمہ داری کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے پاس اگر تم حدیث کے ترتیب مظاہر حکم جو ہے وہ نہ پا سکو تو پھر کیا کرو گے؟ نواری کے بعد کے جب اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے کتابت جو صحابہ کرام ہیں جو مجھ سے سیکھ ہیں جو جلیل القدر صحابہ ہیں میں تامر صحابہ یعنی صحابہ کے معمولات کو سر کو میں دیکھوں گا کہ میرے سینئر جو صحابہ ہیں ان کا طرز عمل کہتا میں پھر اس کو بنیاد بنانا اس کے مطابق ہے میں فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ چیزیں حضرت بعد میں ہمارے بیان کی اور اس کے بعد میں نے ان کا اسلام نے چوتھا سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ دیکھیں کیفیت کیا ہے کہ ریاست کا سربراہ ساتھ سے پہلے چل رہا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ریاست کے لیے انبیاء کے سردار کے عمل بھی کیا ہوئے اور آپ کا غلام آپ کا خالق جو ہے آپ کا امتی اور آپ کا شعاری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے اوپر سوال ہے آپ نے چوتھا سوال کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اگر تم تابع صحابہ کے اندر بھی کوئی ایسی بظاہر بات نہ کرو
کہ جس سے تو رہنمائی کے فیصلے کا سکو اب جب بھی سوال کو ہمیں بعد میں جمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی رائے کے مطابق میں اجتہاد کروں یعنی اپنی رائے یعنی قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہوئے اس کے مطابق پھر میں اجتہاد کرتے ہوئے اپنی رائے کے ساتھ میں فیصلہ کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسل فرمایا اور حضرت معاذ کو دعا دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے پیغمبر کے سبھی کو اپنے پیغمبر کے یعنی جو مقرر کرتا جو شخص ہے اس کو یہ توحید عطا فرمائی ہے اور اس کو یہ ویژن دیا ہے یہ شعور دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق وہاں پر جا کر فیصلہ کرے گا لیکن اسلامی ریاست کا حسن اور اسلامی ریاست کی خوبی ہے کہ ریاست کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کیا جائے تو ریاست جو ہے وہ ہمیشہ زندہ بھی رہتی ہے اور وہ ریاست جو ہے وہ ترقی بھی کرتی ہے اور اللہ اس ریاست کو عروج بھی عطا کرتا ہے اور اس ریاست کو عزت اور وقار بھی عطا کرتا ہے آپ یہاں حضرت معاذ نے جواب دیا ہوتا آپ کو رسول کریم علیہ السلام کے بارے مبارک کا جو ہے آپ کو جواب کا نمبر بنایا گیا اس کے بعد بھی زندگی کے اندر آپ دیکھتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نے خلافت کو بیٹھتے ہیں آپ کا سب سے پہلا حکم تھا جناب علیہ السلام آپ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی رسول پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے نبی رسول پر بیٹھ کر جو سب سے پہلا حکم دیا آپ نے سب سے پہلے اللہ کی کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان کیا درود و سلام پیش کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا جب تک آپ کے سامنے شراب اور حسن تھے تو آپ نے اشارہ میں فرمایا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی ہے میں اس ذمہ داری کا متولی یعنی میں ذمہ داری کو چاہنے والا یا اس منصب کا لالچ نہیں ہے صرف مطلب یہ ہے جو مجھے ذمہ داری دی ہوئی ہے تو میں اس ذمہ داری کو اپنے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے میں ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ میں جو آپ نے لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ میں لوگوں کو یاد کرتا تو نماز جاؤ میں تمہیں نماز ادا کرنے کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کروں تو میری اتباع اور میری اطاعت ہمارے لیے ہے اگر تم کہیں دیکھو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے تو میری اطاعت تمہارے لیے واجب ہے اور اگلی بات آپ نے جو میرے ساتھ فرمایا فرمایا کہ تم میں سے طاقت کا شخص ہے وہ میرے نبی کا کمزور ہے جہاں تک کہ میں اس سے جو کمزور کا حق ہے تو میں اس کو نہ دے دوں اور ہمارا کمزور میرے نبی کا طاقتور ہے یہاں تک کہ کمزور کو میرے طاقتور سے انصاف نہ دیا میری سارے لوگوں نے سمجھے کہ بتایا کہ ایک عام شہری جو ہے اگر اس کے ساتھ میری کوئی انصافی ہوتی ہے اور نہ انصافی کرنے والا بڑا ہوتی ہے تو وہ بڑا کی جو ہے میرے نبی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ میں اس کو انصاف کے کہتے کھڑا کرتا اور کمزور ترین آدمی جو ہے وہ میرے نبی طاقتور ہے اور کبھی ہے کہ اس کو انصاف دے کر معاشرے کے اندر ہے تو میں اسلامی ریاست کی خوبی جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو واضح کر دیا اسلامی ریاست کا نام کیسے بن سکتا ہے اور ریاست کا جو ہے ریاست کا سربراہ جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے وہ کس طرح نظام حکمرانی اس کو اختیار کرے اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح وہ کرتے حکومت جو ہے اس کو اختیار کرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی پالیسی پہ اس کو واضح کر دیا اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ منصب خلافت کو آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں ریاست کے اندر خلافت کا منصب آپ کو یہ رکھتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اللہ کے بارے میں حمد و ثنا کرتے ہیں اور حمد و ثنا کے بعد آپ یہ جو ارشاد فرماتے ہیں سارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے میں ریاست کے نام کو چلانے کی
کوشش کرتا اور ریاست کے جناب سے کرتے ہیں حضرت سیدنا بزرگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکھتی جو کرتے ہیں ایسا نظام دیا جس نظام کے طرف دیکھے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے بیواؤں کی یتیموں بیسہاروں کے ساتھ اس نے سلوک ہے بچوں کے بھلائی کے بچوں کے لیے بھلائی پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ ہے آپ نے کر دیا پوروں پر وظیفہ آپ نے بنایا بیسہاروں کو سہارا آپ نے دیا آج اگر ہم اسلامی ریاستوں کا نظام اور پوری دنیا کے اندر اسلامی معاہدے کے لیگل سسٹم کے ذریعے کسی ایک ریاست کے اندر سے یا بنیاد کرنا ہمیں نظر نہیں ہوتا ہمیں جو کرتے حکمرانی ہے مسلمان ریاستوں کے اندر کس طریقے سے یورپی نظام مغربی نظام اور اسلام سے قبل ہے طاقت کرنا وہ طاقت کا نظام جو ہے ہمارے معاشرے میں ہے اسلامی ریاستوں کے اندر جو ہے حکمران کا طرز زندگی وہ اس کے لیے خلفائے راشدین حضرت کے بارے میں مسئلہ ہے کہ خلفائے راشدین اس انداز میں جو ہے وہ طرز زندگی تیار کیا اور اس طرح لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی یہاں تک کہ آپ کے پاس ذمہ داری تھی اس کی آپ کی سرکار کے اندر حفاظت کی حضرت سیدنا بزرگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو بیت المال کے ذمہ دار تھے ریاست کا سربراہ ریاست کے اتنے حقوق ہوتے ہیں وہ ٹیکسوں کی صورت میں آئے یا وہ کسی بھی صورت کے اندر جمع ہوتے ہیں وہ تمام کا اللہ کی بارے کے اندر جمع ہوتا ہے حضرت سیدنا بزرگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس انداز کے اندر جمع ہوتے تھے کہ وہاں بیت المال سے ایک اونٹ جو ہے باہر نکلتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو ریاست کا سربراہ اپنے غلام کو اپنے ولادت کو نہیں دیتا کہ اس اونٹ کو پکڑنا ہے بلکہ ریاست کا سربراہ آپ سے وہ دور کو اس کو پیچھے کرا ہے اور اگر دور کے لیے آپ اس اونٹ کو پکڑتے ہیں پکڑ کر لے آتے ہیں تو خیر آپ کے رکتے بھی جو آپ کا کرنے والے کافی لوگ جیسے آپ کرام تھے اور وہ غلام تھے غلام کے اوپر کہا کہ وہ بھی آپ ہمیں حکم دیتے اور ہم یہ کام خود کر لیتے بجائے اس کے کہ آپ نے خود جو ہے اس اونٹ کے پیچھے آپ بھاگ دوڑے تو آپ وہاں پر ایک جو آپ سے حکمران کرنا ہے جو ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے اور مسلمان ریاست کے سربراہوں کے لیے جو ہے اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے آپ نے اشارہ فرمایا فرمایا کہ بار قیامت پر جو ہے یہ جو رعایا عوام الناس ہے عوام الناس کا جو بھی امانت ہے وہ پیسے کی صورت کے اندر ہے منصب کی صورت کے اندر ہے اس کا جواب ایک نیا کافی بنتا ہے قیامت میں اس کی جواب دہی میری اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر یہ بات ہٹا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں میں نے دے رکھا اس لیے میں نے کوشش کی میں نے جا کر اس کو بتایا بلکہ سیدنا بزرگان اس قدر جو ہے اللہ کے خوف کے اندر جو ہے آنسو بہایا کرتے تھے کھڑا کرتے تھے اور ریاست کے نظام کے اندر جو حضور جو ہے نظام عدل قائم کرنے کے اندر کوئی بھی کہیں بھی کوئی چیز جو ہے آپ کے رستے کے اندر رکاوٹ نہیں تھی جہاں تک کہ ایک سیاسی جن کا نام حضرت عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھیے ریاستوں کا اگر ہم تقابل کرتے ہیں جھانڈا لیتے ہیں تو کہاں سیدنا بزرگان کا نظام حکمرانی ہے اور کہاں ہمارے آج کے حکمرانوں کا نظام زندگی اور نظام حکمرانی ہے حضرت سیدنا بزرگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے کے اندر آپ کے گورنر تھے کرام حضرت عمر بن عاص حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ علاقے کا گورنر کو کیا آپ کا بیٹا ایک جگہ پر گوروں کو بلانے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے اور اس مقابلے کے اندر ایک قیمتی شخص ہے جو کہ مسیحی تھا وہ اس کے اندر آگے چلا جاتا ہے اور عمر بن عاص وہ کے گھر پر ہے ان کا بیٹا پیچھے رہتا ہے اب اس نے اس غصے کے اندر ہے اس عام شہری کو اس نے پکڑا جب اس نے عام شہری کو پکڑا اس نے جا کر سے نبو یاد اور دیکھا اور پاکستان اس نے شکایت کی اسلامی ریاست کی یہ شکایت ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت جو ہے 24 گھنٹے خلیفہ وقت کا زمانہ تمام الناس کے لیے کھلا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ریاست کا سربراہ جو ہے اس کا زمانہ تمام الناس کے لیے سوال و جواب کے لیے شکایات کے لیے کہیں باہر ہوا ہے
اسی کا حل کیسے خود یاد رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اس نے جا کر شکایت کی آپ کا مطلب جو ہے امر بن عاص اس کے بیٹے کو لے کے پڑھ رہا ہے اور مجھے اس کا احساس ہے. اب دیکھیں جب نظام و قرآن کے اندر عدل ہوتا ہے تو پھر وہ ریاستیں کام کرتی ہیں اور ان ریاستوں کا لوگ اور ان ریاستوں کا جو ہے خوف جو ہے پھر دوسرے دنوں سے لوگ ہوتے ہیں اور کے دنوں میں اس کو اس کی رات میں ڈالا آپ نے حضرت عمر بن عاص کو بنایا جو آپ کے برکت کے اور کے بیٹے کو بھی بنایا اور سریعان آپ نے مجلس کی اور اس مجلس کے اندر آپ نے اس بیٹے سے پوچھا میں آپ کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو سفر بنا ہے اس نے کہا ہے جرم جب جرم کا اقرار کیا تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن بہت یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے اس کے اندر قصاص اور قصاص قرآن کا دو کے اندر ذکر کیا اور اسی طرح قرآن پر 7 کے اندر ذکر کیا فرمایا القتل بالقتل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بالقصاص یعنی قتل کے بدلے قتل ہے آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت زخم کے بدلے زخم یہ اسلام کا ادارہ قصاص ہے اور ہمیں کہ تم نے جس کو خبر آ ہے لہذا سریعان یہ تمہیں خبر لگائے گا اور یہ اس کا قصاص ہے اور ساتھ ہی آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے قتل رکھا آپ نے بیٹے کے جرم کی وجہ سے بیٹے کے اس عمل کی وجہ سے آپ نے ان کو بدتری سے معصوم کر دیا اور ارشاد فرمایا تم ایسا برتر ذمہ سنبھالنے کے اہل نہیں ہو اس لیے کہ تمہارے اس منصب کی وجہ سے تمہارا بیٹا لوگوں کو غلام سمجھتا ہے حالانکہ ان کی ماں نے ایک آزاد کیا ان کی ماں نے ان کو آزاد کیا ہے تو ایک کم سے یہ اختیار ملا ہے کہ تم ان کو غلام بنانا شروع کرو اور آپ نے غلط طریقے کو معلوم کر دیا اور بیٹے کو سیاح سنا کے لیے دربار کے اندر نماز قائم کیا اور اس کو سیاح سنا یہ طرز حکمرانی اور یہ طرز زندگی جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ نے مسلمان حکمران کے لیے بطور ایک مشعل راہ آپ نے طرز حکمرانی جو ہے وہ دیا تاکہ مسلمان حکمران جو ہے وہ اگر ان کو دنیا کے اندر ریاست کا نظام ملتا ہے ریاست کا منصب کو ملتا ہے تو کس طرح ریاست کے اندر جو ہے طرز حکمرانی اختیار کر سکتے ہیں آپ اگر قوموں کے عروج و زوال کے بارے قوموں کے عروج و زوال کے بارے کہ کسی بھی قوم کو عروج کیوں ملتا ہے اور دنیا کے اندر کسی بھی قوم کے اندر وہ قوم زوال پذیر کیوں ہوتی ہے تو اس کے پس منظر کے اگر آپ کو سب سے بنیادی نقطہ یہ بھی دیکھا کہ اس قوم کے اندر جو ہے عدل انصاف کا حکم ہے اور وہ قوم جو ہے جب اس کے اندر عدل انصاف کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ قوم جو ہے اللہ کی اور جو ہے بدلائی کی طرف چل سکتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے کہ وہ قوم جو ہے وہ سوال کا شکار ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں یہی سمیت گرناتا جو علاقہ جہاں پر مسلمانوں نے تقریباً جو ہے لگ 600-700 سال جو ہے وہاں پر حکمران کی اور یہی بڑے صغیر جو ہے بڑے صغیر کے اندر 712 سے لے کر 1809 تک جو ہے مسلمان کسی نہ کسی صورت کے اندر ہے یہاں پر بطور حاکم رہے لیکن جیسے انہوں نے حضرت انصاف کو چھوڑا اور حکمرانوں نے کہناشی کرنا شروع کر دی حکمرانوں نے مذہبی طرز زندگی جو ہے اور یا فرعون اور اسی طرح نمرود کا جو نظام زندگی تھا یہ ان کے اندر بادشاہی نظام تھا اور وہ بھاری نام کے کرتا تھا کہ وہ کچھ بھاری نہیں تھا. اللہ نے یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 712 سے 1807 تک ہے تو تقریباً تو میں 1000 سال تک لوگ ہوتا ہے 1000 کا مسلمان حاکم رہے لیکن جب انہوں نے حکمرانوں نے صحیح طرز زندگی کو چھوڑ دیا اسلام کے نظام کو چھوڑ دیا اللہ نے آہستہ آہستہ ان کو کمزور کر دیا دنیا کے اندر جو ہے ان کا نظام زندگی کو کمزور کر دیا اور سکینہ بکاتا کے اندر جو ہے 700 سال مسلمان نے حکومت قرار دی لیکن آج آپ دیکھتے ہیں وہی سمیت ہے جس میں 700 سال مسلمان حاکم رہے
وہاں پر مسلمان کا نام و نشان کرنے نہ دیا مسلمان بقایا تھا مسلمانوں کے یہ جو کھوپڑیاں کے برار لگا کرتے ہیں دشمنوں نے کفار نے کافروں نے وہاں پر دباؤ و برباد کیا اور ہزاروں لاکھ کے مسلمانوں کو وہاں پر قتل غارت نے کیوں نہ کیا اور دباؤ و برباد کیا اس لیے اگر اسلامی ریاست جو ہے ان اصولوں کو برقرار کرتی ہے جس کے اندر حق وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور حق وقت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق ہے وہ اس کو پر عمل کر ہوتا ہے اور طرز زندگی اختیار کرتا ہے یقیناً جو ہے وہ ریاست ہے وہ اگر دنیا کے اندر ترقی بھی کرتی ہے اس ریاست کو روح بھی ملتا ہے اور عزت اور وقار بھی ملتا ہے اگر کسی کے نام رویات ہو آپ نے اسلامی ریاست کو جو روح دیا اسلامی ریاست کو روز کی اور اسلامی ریاست کو صرف آپ نے نظام زندگی کی جانکاری کا تو وہ دیا بلکہ آپ کا اپنے حکومت جو ہے قیامت کا کوئی حکمت سے بھاری دنیا کی کوئی قوم جو ہے اگر اسے کے نام فروغ عالم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ کی جو اپنی یاد جو آپ نے جو نام طے کیا ہے اگر اس نظام کو اختیار کر لیں تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ ان کی ریاست جو پوری زبان آ سکے اگر کسی کا فروغ عالم رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے ریاست کے ذریعے آپ نے بے سہاروں کو سہارا دیا یتیموں کے لیے بیواؤں کے لیے پورے لوگ کے لیے آپ نے ان کے لیے جو طرز زندگی اختیار کیا آپ ان کے لیے بتایا بیت المال سے بھاگ کر کیا تاکہ کوئی بھی برا شخص ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کوئی برا مردود ہے اس کو اپنی عزت نفس جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو اس کا سودا نہ کرنا ہے عزت نفس مجروح نہ ہو یہاں تک کہ ریاست کے مسئلے والا غیر مسلم جو ہے ایک برا شخص جو ہے آپ نے جب اس کو مانگ کو دیکھا تو آپ نے اسے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو اس نے آپ نے کہا کہ میں جوان تھا میں جوانا تھا تو میں کام کرتا تھا میں ریاست کو چیز کا دیتا تھا ٹیکس دیتا تھا اب میں تجھے کام نہیں کر سکتا اس لیے مجبوری ہے اپنا نام چلانے کے لیے ایسا کرتا ہوں تو آپ خوشی ہو کر کے اس کو ساتھ دیا بیت المال جہاں کا آپ نے کروں کر دیا اور ایک چار دنیا کہ آج کے بعد اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھی پورا شخص جو ہے اس کو کسی کے ساتھ اصلاح کرنے کے لوگ پیش ہوتے ہیں گناہ کا وظیفہ جو ہے آپ نے اسلامی ریاست میں اس کا کر دیا تاکہ جو کوئی گناہ کا پورا ہوگا ایمان ہے اس کو اسلامی ریاست میں اس کو نہیں پاتے حضرت سے آپ کو کیا ہو آپ کو یہ تو بھر حرام کو آپ کو شہید کیا گیا صبح کے وقت کے اندر حضرت سے آپ کو کیا ہو آپ کا جو زندگی ہے ہمارے مسلمان قرآن کے لیے مسئلے آپ کی حیثیت رکھتا ہے آپ کی شیر و کردار کو پڑھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح معاشرے کے اندر تعلق سامنے کیا انفرادی طور پر یہاں پر جس ریاست میں رہتے ہیں اور اجتماعی طور پر آیا کہ یہ ریاست کی بنائی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے بھی کیا ہے ہماری جو بنائی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری معاشرے کے اندر ہے وہ طرز زندگی کیا کرے جس طرز زندگی کے طریقے سے اور اس پر رسول ہو کہ اللہ اس کے رسول کی کام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور ہم دنیا کے دوران کی کامیاب ہو گئے اللہ بشر کی بات ہے دعا ہے اللہ کی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے بات کی جا رہا ہے